اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 9، آیات 72 سے 82۔ اور اذ جب قتل تم نے قتل کیا، نفساً ایک آدمی، فزارعتم پھر تم جھگڑنے لگے، یعنی الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے یہ، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرجن ظاہر کرنے والا، یا دوسرا ترجمہ اس کا بنے گا نکالنے والا، یعنی وہ راز جو یہ چھپا رہے تھے وہ باہر نکالنے والا، ما کنتم جو تھے تم، تکتمون چھپاتے۔ اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر تم اس میں جھگڑنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، یا اللہ اس راز کو باہر نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فقلنا پھر ہم نے کہا، اضربوہ اسے مارو، ببعضہا اس کا ایک ٹکڑا، کذالک اس طرح، یحیی زندہ کرے گا اللہ اللہ الموتیٰ مردے کو، اور یریکم تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل کرو یا غور کرو۔ پھر ہم نے کہا کہ اس کو یعنی مقتول کو اس کے ایک ٹکڑے سے مارو، یعنی گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور کرو یا سمجھ سکو یا عقل کرو۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد اس کے بعد، ذالک اس، فہی سو وہ، کالحجارۃ پتھر جیسے، او یا اشد اس سے زیادہ، قسوۃً سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارۃ پتھر سے، لما البتہ، یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، لما جو، یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج تو نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، اور ان بے شک، من سے، ہا اس سے، لما یہبط البتہ کرتا ہے، من سے، خشیت ڈر، اللہ اللہ کے، اور ما نہیں، اللہ اللہ، بغافل بے خبر، اما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ افتطمعون کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان کہ، یؤمنو مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، اور قد کانا تھا، فریقن ایک فریق، منہم ان سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، یحرفون اردو میں بھی تحریف کا لفظ آتا ہے کہ بدل دینا، تحریف کر دینا، من بعد بعد، ما عقلوہ جو انہوں نے سمجھ لیا، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر، اور ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں، وَإِذَا اور جب، لقوا وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض، الی پاس، بعض بعض کے، قالوا کہتے ہیں، کیا، تحدثونہم بتلاتے ہو انہیں یا بتاتے ہو انہیں، بما جو، فتح ظاہر کیا، اللہ اللہ نے،
علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت لائیں تم پر، بہی اس کے ساتھ، عندہ سامنے، ربکم تمہارا رب، افلا کیا، فا پھر، لا نہیں، کیا پھر نہیں، تعقلون تم سمجھتے۔ اور جب وہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان کے بعض دوسروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لائیں تم پر، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ حجت کا مطلب دلیل، اور اس آیت کے مطابق مطلب بنے گا حجت لائیں تم پر یعنی تمہارے خلاف دلیل لے آئیں۔ آوا کیا، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، انا یہ کہ، اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وا اور، ما جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ وا اور، من سے، ہم وہ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، امیون ان پڑھ، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، الکتابہ کتاب، الا سوائے، امانیہ آرزوئیں، وا اور، ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون گمان سے کام لیتے۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے، کتاب سے یہاں مراد تورات ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، جو کتاب نہیں جانتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ فویل پھر بس خرابی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب، بِأَیْدِہِم بھی ساتھ، ایدی ہاتھ، ہم ان کے، بِأَیْدِہِم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عندی پاس، اللہ کے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، بہ اس سے، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی، فویل سو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھ نے، وویل اور خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں۔ سو ان کے لیے خرابی ہے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ سو ان کے لیے خرابی ہے، خرابی یعنی تباہی ہے، اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں چھوئے گی، النار آگ، الا سوائے، ایامن دن، معدوداتن چند، کل کہہ دو، کیا، تخذتم تم نے لیا، اتخذتم کیا تم نے لیا، عندہ پاس، اللہ سے، عہدن کوئی وعدہ، فا پھر، لن ہرگز نہیں، یخلفا خلاف کرے گا، اللہ عہدہ اپنے وعدے کے، ام کیا، تقولون تم کہتے ہو، علی اوپر، اللہ کے، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی، سیئاتن کوئی برائی، وا اور، احاطت گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، فاولئک پس وہی لوگ، اصحاب رہنے والے ہیں، الناری آگ کے، اصحاب الناری آگ والے یا آگ میں رہنے والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی، اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، تو یہی لوگ
جہنمی ہیں، دوزخی ہیں یا آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، اور عاملو عمل کیے، الصالحاتی نیک یا اچھے، اولئک وہی لوگ، اصحاب رہنے والے ہیں، الجنتی جنت کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم ان کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ان کے گناہوں کے بارے میں یاد دلایا ہے کہ یہ کس کس طرح نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، تو انہی میں سے اللہ نے ایک واقعہ ان کو دوبارہ یاد کروایا ہے مدینے کے یہودیوں کو کہ ان کے آباء و اجداد نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ ظاہر کرنا تھا یا وہ راز باہر نکالنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جب ایک شخص نے وراثت کی خاطر اپنے ایک بھائی کو قتل کر دیا تھا تاکہ ساری وراثت کا وہ اکیلا وارث ہو سکے، اور اس مقتول بھائی کا اس بھائی کے علاوہ کوئی اور وارث بھی نہیں تھا۔ تو اس قاتل بھائی نے اس کی لاش کو رستے پر ڈال دیا اور خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا تو اس کو پکڑ کر سزا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے گائے ذبح کرنے کو کہا۔ یہ پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے گائے کے لیے کیسے ہیلے بہانے کیے تھے، لیکن گائے پھر انہوں نے بالآخر ذبح کر لی تھی۔ تو جب گائے ذبح ہو گئی تھی تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ گائے کا کوئی ایک حصہ، کوئی ٹکڑا یا کوئی ایک عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا۔ پھر ایسا ہی کیا گیا تو مقتول نے زندہ ہو کر بتا دیا کہ اس کا قاتل اس کا بھائی ہی تھا۔ تو جو راز یہ چھپانا چاہتے تھے وہ اللہ نے ظاہر کر دیا، یعنی قاتل چھپنا چاہتا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، تو وہ راز نہیں رہا، سامنے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ راز باہر نکال دیا، ظاہر کر دیا۔ اور آیت کا ترجمہ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس واقعے سے ایک تو قاتل کا بھی معلوم ہو گیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کی، اپنی خدائی دکھائی کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ پہلی بار میں پیدا کر سکتا ہے وہ مار کے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھائیں اپنی قدرت کی تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں کہ اصل مالک رب کون ہے۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ۔ ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کا۔ تو یعنی پہلے بھی جب ان لوگوں نے پانی مانگا تھا صحرا میں، میدان میں، وادی طیہ میں، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے چشمے نکالے تھے۔ تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض مرتبہ تو پتھروں سے بھی چشمے نکل آتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ایک سخت چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے تھے۔ یہ آیت نمبر 60 ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور بعض اوقات پانی تو نہیں نکلتا، زیادہ پانی تو نہیں نکلتا، لیکن پتھر پھٹ کر شق ہو کر اس میں سے تھوڑا بہت پانی نکل آتا ہے۔ اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک بھی جاتے ہیں، مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ ذرا بھی نہیں نرم پڑتے، اور سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ ان کے دل پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ گونگے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، اللہ کی ہدایت پا ہی نہیں سکتے، یہ اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی دلیل، کوئی بھی معجزہ ان کو سیدھے رستے پہ لا ہی نہیں پاتا۔ آیات 75 سے 77 تک جس میں تحریف کا ذکر آیا ہے، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے، یعنی یہ مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، کیا تمہیں اب بھی یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ یعنی یہ یہودی تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے، یعنی یہ تورات میں تحریف کرتے تھے۔ اور جب یہ لوگ ان سے یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہودی کہتے ہیں۔ یہ منافقین بھی یہی کرتے تھے عرب کے۔ اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو
ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو یعنی مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی تورات کے ذریعے سے جو پیشین گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھیں، کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ جا کے سناتے ہو، کیا جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ یعنی مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر تورات کے اندر بھی ظاہر ہے موجود تھا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہودی علماء جو ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی نشانیوں کی وجہ سے ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو تورات میں آخری زمانے کے حساب سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں تھیں کہ آخری نبی آئیں گے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا، تو وہ منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، وہ یہ پیشین گوئیاں مسلمانوں کو سناتے تھے تاکہ مسلمان یقین کریں کہ چونکہ ان کو معلوم ہے اس لیے یہ ایمان لے آئے ہوں گے۔ مگر وہ تو صرف مسلمانوں کو چکمہ دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے تاکہ مسلمان ان کا یقین کر لیں، لیکن نقصان ان کا اپنا ہی تھا۔ اور جو دوسرے یہودی تھے جو مسلمانوں کو یہ پیشین گوئیاں نہیں سناتے تھے، وہ اس گروہ کے خلاف تھے اور ان کو ملامت کرتے تھے کہ یہ کیوں مسلمانوں کو جا کر یہ پیشین گوئیاں سناتے ہیں، کیونکہ پھر قیامت کے دن مسلمان اس کو بطور دلیل ہمارے خلاف اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ حالانکہ یہ انتہائی بے وقوفانہ سوچ تھی، کیونکہ اگر مسلمان اللہ کے پاس جا کر قیامت کے دن اس کو بطور دلیل نہ بھی پیش کریں، اللہ تعالیٰ خود تو جانتا ہے کہ اس نے تورات میں ان کو بتایا ہے اور ان لوگوں نے پڑھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی زندگی میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا اور پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائے تو یہ کافر ہوئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اگلی آیات، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے ہیں نہیں، لیکن آرزویں بنائے بیٹھے ہیں کہ وہ گمان میں ہیں، لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ پچھلی آیات میں یہودی علماء کا ذکر ہے جو تورات کی پیشین گوئیاں جانتے تھے۔ اب یہاں پر ان پڑھ یہودیوں کی بات ہوئی ہے کہ جنہیں تورات کا علم تو نہیں تھا لیکن وہ جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا تھے، اس کی وجہ سے جو ان کے یہودی علماء نے تحریف کر کے اپنی کتابوں میں ان کو چیزیں بتائی تھیں۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں ایک بات کو بدل ڈالتے تھے دوسری بات کے ساتھ، تو رد و بدل کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ان کے اندر شروع ہی سے تھا، ان کے آباء و اجداد میں بھی تھا۔ اور وہ کوہ طور والا واقعہ بھی، جب وہاں سے آ کر 70 آدمی ساتھ گئے تھے، انہوں نے واپس آ کر کہا تھا کہ جتنا ہو سکے حکم پر عمل کر لینا، باقی میں معاف کر دوں گا، وہ بھی انہوں نے خود سے تحریف کی تھی، اضافہ کر لیا خود سے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھا ان لوگوں نے۔ اور پھر ان کے علماء بھی رد و بدل کرتے تھے۔ اب یہ ان پڑھ یہودیوں نے جو جھوٹی آرزویں بنا رکھی تھیں وہ اس وجہ سے تھی جو ان کے یہودی علماء نے تورات میں تحریف کر کے ان کو بنا کے دی، وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے احکامات، اللہ کی طرف سے وہ باتیں نہیں تھی تورات میں جو ان کے علماء نے خود لکھ لیں، اور ان پڑھ یہودی ان جھوٹی باتوں پر یقین کر کے خوش تھے۔ اور وہ آج تک ہے کہ یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ ان کے علماء نے تورات میں خود سے تحریف کی تھی کہ یہودی تو اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں وی آر دا چوزن ونس، تو یہ تورات میں تحریف کی انہوں نے، حالانکہ ایسا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ یہودی ہی اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس دور میں جو نبی آ گئے ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور وہی مسلمان کہلائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو ان پر ایمان لائیں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے۔ اور ہم وہ بھی آیات پڑھ چکے ہیں کہ کوئی صابی ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے، یعنی جس دور میں جو نبی ہوگا اس کے جو ماننے والے ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو ان پر ایمان لانے والے ہی جنت میں جائیں گے۔ تو ان پڑھ یہودی جو اس بات میں مبتلا تھے کہ یہودی سارے کے سارے ہی اللہ کے لاڈلے ہیں اور وہ ہر صورت جنت میں جائیں گے، تو وہ ایک ان کے علماء نے ان کو جھوٹی آرزو میں مبتلا کیا ہوا تھا،
اور ان کا سارا علم ہی اس قسم کے گمانوں پر تھا، اور وہ گمان علماء کی طرف سے کی گئی تحریف کی وجہ سے تھا۔ اس لیے یہود کے ان علماء سو کی تباہی کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے، اور چونکہ یہ ان پڑھ لوگ بھی اپنے علماء کے اس عمل کی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کرتے تھے، نہ ان کو کچھ کہتے تھے، اس لیے ان کے لیے بھی ویسی ہی سزا ہوگی۔ اور جو آمدنی کا ذکر ہے، اس آمدنی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی یا تو عام لوگ جو ان سے مسئلہ کوئی پوچھتے تھے تو وہ ان کو کچھ رقم دے دیا کرتے تھے۔ دوسری جو سب سے زیادہ خطرناک اور گمراہ کن تھی وہ آمدنی تھی جو یہ یہود کے سردار اپنے علماء کو دیا کرتے تھے اپنے مرضی کے مسئلے لکھوانے کے لیے، یعنی اپنی مرضی کے فتوے دینے کے لیے۔ تو جو بھی صورت تھی کمائی کی وہ تھی تو تورات میں تحریف ہی کی وجہ سے، تو وہ ہر قسم کی کمائی جو ہے ان کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ یہاں پر مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، مفتیان کرام کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ دین کے مطابق فتوے دیں اور حق بات کو مت چھپائیں، کسی حکمران کے کہنے پہ یا کچھ پیسوں کی خاطر ان کی مرضی کے فتوے مت دیں، بلکہ جو دین ہے، اسلام ہے، اس کے مطابق فتوے دیں۔ یہاں 3 بار ویل کا ذکر ہوا ہے، 3 بار تباہی کا ذکر ہوا ہے ان علماء سو کے لیے یہود کے، جنہوں نے تورات کے اصل احکامات بتانے کی بجائے یہود کی مرضی، یہود کے سرداروں کی مرضی کے مطابق مسئلے بیان کیے تورات میں تحریف کر کے۔ اس لیے دین میں تحریف کا بہت سخت گناہ ہے۔ قرآن پاک کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے قیامت تک کے لیے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، لیکن آگے جو فتوے ہیں ان میں بھی مفتیان کرام کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہ تو کسی لالچ میں آئیں اور نہ کسی دباؤ میں آئیں، ان سب سے آزاد ہو کر وہ اسلام کے عین مطابق فتوے جاری کریں یا مسائل بیان کریں اور لوگوں کو اسی حساب سے گائیڈ کریں۔ اور یہ جو یہود کہتے ہیں کہ ہمیں چند دن کے سوا جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس میں 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے علماء نے جو تحریف کی اس کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، اور دوسرا جس طرح مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جائے گا جنت ہی میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخری نبی ہیں، تو یہ ان کا خیال تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں تو ان کا مذہب جو ہے وہ ختم نہیں ہوا حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد بھی۔ تو یہ اپنے اس گمان کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی یہودی ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا کچھ دن بھگت کر جنت ہی میں جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس دور میں بھی جو نبی آئے ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اور ان کی تورات میں بھی موجود تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، اور اس کے قرآن کی آیت بھی ہے کہ ان کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے ایسا کوئی وعدہ لیا ہے؟ تو یعنی اگر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ایسا ظاہر ہے کوئی وعدہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری تھا، اور یہاں پر تو خطاب مدینہ کے یہودیوں سے ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ چکے، تو تورات میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ نشانیاں موجود تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کو دور کیا ہے اور کہا ہے کہ کیوں نہیں، جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس گناہ نے، سو وہی ہے دوزخ کے رہنے والے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ان کو ایمان کی دعوت دی گئی سورۃ البقرہ میں، جہاں پر یہود سے خطاب شروع ہوا ہے وہ پہلی آیت میں ہی ان کو پہلے ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ تو اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے اگر گناہ کیا ہے تو دوزخ کے رہنے والے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور آگے ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو لفظ خالدون سے ہمیشہ یعنی ابدی، تو ان کا وہ جو دعویٰ تھا کہ کچھ دن والا وہ ختم ہو گیا، کہ کچھ دن سزا بھگ دیں گے، کچھ دن نہیں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے لیے سزا ابدی ہوگی، اور جو مومنین ہوں گے ان کے لیے جزا جنت کی وہ ابدی ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔
تو یہاں پر جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر غیر مسلم نیک اعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ ان کو بھی بخش دے، وہ قرآن کی ان آیات کو ذرا غور سے پڑھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خود سے باتیں مت گھڑیں۔ دین اسلام جیسا آیا ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کریں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ اہم ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خود تو وہ نہیں کرتا، مسلمان خود تو وہ نہیں کرتا، لیکن وہ اس گناہ کو گناہ نہیں جانتا، تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان خراب ہوتا ہے، اس کے ایمان پر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو گناہ نہ سمجھنے کا گناہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا کفر کو کفر سمجھیں، اللہ نے جو ان کو سزا دی ہے وہ وہی رہے گی۔ لہٰذا جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ابدی جہنم میں رہیں گے، تو مسلمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ابدی ان کی سزا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جو گناہ ہے اس کو گناہ ہی سمجھیں۔ مثال کے طور پہ سود، اب کوئی انسان اگر سود لیتا یا دیتا نہ ہو، اس کا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ سود حلال ہے تو اس کا تو گناہ ہوگا۔ لہٰذا اس بات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر خالدون جزا اور سزا ابدی ہے۔